بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 189 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بعض حروف زیادت مثلاً حرف تفسیر، حروف مصدر، حروف تخزیر اور حروف توقع پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف التفسیر ای و ان، فان مختصۃ بما فی معنی القول۔ حروف المصدر ما ان و ان، فالاولیان للفعلیت و ان للاسمیت۔ حروف التخزیر ہلا و اللہ و لولا و لوما، لہا صدر الکلام و یلزم الفعل لفظا او تقدیرا۔ حرف التوقع قد وہی فی الماضی للتقریب و فی المضارع للتقلیل۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حرف التفسیر ای و ان، حروف تفسیر ای و ان ہے۔ فان مختصۃ بما فی معنی القول، اور ان اس فعل کے ساتھ خاص ہے جو قول کے معنی میں ہو۔ حروف المصدر، حروف مصدر ما ان اور ان ہے۔ فالاولیان للفعلیت و ان للاسمیت، پہلے دو جملہ فعلیہ کے لیے آتے ہیں اور ان جملہ اسمیہ کے لیے آتا ہے۔ حروف تخزیز اور حروف تخزیز ہلا، اللہ، لولا، لوما، لہا صدر الکلام، ان کے لیے صدارت کلام ہے۔ وَيَلْزَمُ الْفِعْلُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، اور ان کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ حروف توقع، حرف توقع قد وہی فی الماضی للتقریب و فی المضارع للتقلیل، ماضی میں تقریب کے لیے اور مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم حرف تفسیر کے حوالے سے حروف مصدر کا بیان، حروف تخزیز کا بیان اور حروف توقع کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ حرف التفسیر ای و ان، صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حروف تفسیر وہ حروف غیر عاملہ ہیں، ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اپنے ماقبل سے ابہام یعنی پوشیدگی دور کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے ونادیناہ، اور ہم نے ان کو پکارا، این یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم۔ اس مثال میں ان حرف تفسیر ہے۔ حرف تفسیر کے ماقبل کو مفسر اور مابعد کو مفسر کہتے ہیں۔ مفسر اعراب میں مفسر کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ جملے کی تفسیر جملے سے کی جائے، اور اگر مفرد کی تفسیر مفرد سے کی جائے تو اس صورت میں حروف تفسیر کے ماقبل کو مبدل منہ اور مابعد کو بدل کہتے ہیں۔ ان صرف ایسے فعل کے مفعول بہ کی تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے جو قول کے معنی میں ہو، مثلا امر، ندا اور کتابت وغیرہ، اور وہ مفعول بہ اکثر ہوتا ہے، جیسے ونادیناہ این یا ابراہیم۔ اس مثال میں نادا کا مفعول بہ ثانی بشیء یا بلفظ محذوف ہے، جس کی ان یا ابراہیم تفسیر کر رہا ہے، یعنی ہم نے اس کو ایک لفظ یعنی یا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ کبھی وہ مفعول بہ مذکور بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت۔ اس مثال میں اوحینا قلنا کے معنی میں ہے، اور ما یوحی اس کا مفعول بہ ہے جو یہاں لفظوں میں مذکور ہے، اور ان حرف تفسیر ہے
جو اغذفی فی التابوت سے تفسیر کر رہا ہے۔ اسی کو صاحب کافیہ یوں فرماتے ہیں فَأَن مُخْتَصَّةٌ بِمَا فِي مَعْنَى الْقَوْلِ، چونکہ ان حرف تفسیر صرف اسی فعل کی مفعول بہ کی تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے جو قول کے معنی میں ہو، صراحتاً لفظ قول یا اس کے مشتقات کے بعد ہو یا ان افعال کے بعد جو قول کے معنی میں نہ ہو نہیں آتا۔ اسے قلت لہو ان اکتب نہیں کہہ سکتے، اس لیے قلت صراحتاً لفظ قول ہے نہ کہ قول کے معنی میں۔ ای سے مفرد و جملہ دونوں کی تفسیر کی جاتی ہے۔ مفرد کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ای اہل القریہ۔ القریہ مفرد کی تفسیر ای حرف تفسیر کے ذریعے اہل القریہ مفرد سے کی گئی ہے، اور جملے کی مثال جیسے قُطِعَ رِزْقُ ای مَاتَ، اس مثال میں ای حرف تفسیر کے ذریعے جملے کی جملے سے تفسیر کی گئی ہے۔ حروف المصدر ما ان و ان فالأولیان للفعلیت و ان للاسمیت۔ صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حروف مصدر وہ حروف ہیں جو جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے ان تصوموا خیر لکم، یہ صیامکم خیر لکم کے معنی میں حروف مصدر 3 ہیں، ما ان اور ان۔ ان میں سے ما غیر عامل ہے، ان اور ان عامل ہیں۔ فالاولیان للفعلیہ، پہلے دونوں یعنی ما اور ان جملہ فعلیہ کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں ما مصدریہ نے رحبت جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے، چنانچہ یہ برحبہا کے معنی میں ہے۔ اور ان کی مثال جیسے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، یہاں ان مصدریہ نے قالوا جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، چنانچہ یہ قولہم کے معنی میں ہے۔ وَأَنَّ لِلْإِسْمِيَّةِ، اور ان جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جملہ فعلیہ پر نہیں آتا، جیسے علمت انک قائم، یہاں ان مصدریہ نے انت قائم جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی قیامک کے معنی میں کر دیا۔ اگر ان پر مائے کافہ داخل ہو جائے یا تشدید ختم کر کے اس میں تخفیف کر لی جائے تو اس صورت میں جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ ان پر نہ مائے کافہ داخل ہو اور نہ اس میں تخفیف کی گئی ہو۔ حروف تخصیص کو بیان فرما رہے ہیں۔ حروف تخصیص کی تعریف یہ ہے وہ حروف غیر عاملہ ہیں جو مخاطب کو سختی کے ساتھ کسی کام پر آمادہ کرنے کی وجہ کیے گئے ہوں، جیسے حل تاکل، آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مثال میں حل حرف تخصیص ہے، حرف تخصیص 4 ہے، حل اللہ لولا لوما، لا صدر الکلام، یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں اور صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، کبھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، کبھی فعل ماضی پر۔ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو اس صورت میں یہ مخاطب کو فعل پر ابھارنے اور آمادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے حل تاکل، اس مثال میں حل حرف تخصیص مضارع پر داخل ہے تو یہاں مخاطب کو فعل یعنی کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو اس صورت میں یہ مخاطب کو ترک فعل پر ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ان میں تخصیص کے معنی صرف اس فعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں جس کو مخاطب نہیں کر سکا ہے، اس پر مخاطب کو اس معنی پر ابھارتے اور آمادہ کرتے ہیں کہ وہ کام کرنے کا تھا، مخاطب وہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مخاطب نے وہ کام نہیں کیا اس لیے قابل ملامت ہے۔ اس کو صاحب کتاب جو فرماتے ہیں لا صدر الکلام ویلزم الفعل لفظا او تقدیرا، یہاں سے بتاتے ہیں کہ حروف تخصیص کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے،
خواہ فعل لفظوں میں ہو جیسے کہ مثال میں گزرا، یا فعل مقدر ہو جیسے آپ نے اس شخص سے آپ یہ کہہ دیں جس نے پوری قوم کو مارا ہو لیکن زید کو نہ مارا ہو، ہلا زیدن، زید تو کیوں نہیں مارا؟ تو یہاں ضربت فعل محذوف ہے جس کو یہاں سے قرینہ حالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اس کی اصل ہے ہلا ضربت زیدن۔ تمام حروف تخصیص مرکب ہے، ان کا دوسرا جز حرف نفی ہے۔ پہلا جز لولا او لوما میں لو حرف شرط ہے، ہلا میں ہل حرف استفہام ہے، اور اللہ میں ان حرف مصدر ہے۔ لولا کی ایک قسم لولا امتناعیہ ہے۔ لولا امتناعیہ وہ لولا ہے جو دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی کر رہا ہو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے لولا علی لہلک عمر۔ تو یہاں لولا پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو لولا امتناعیہ دو جملوں کا محتاج ہوتا ہے جن میں سے پہلا جملہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ لولا تخصیص ہو یعنی جو تخصیص کے لیے آتا ہے دو جملوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف ایک جملے پر پورا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے لولا امتناعیہ اور لولا تخصیصیہ میں۔ لولا امتناعیہ کو دو جملے چاہیے ہوتے ہیں اور لولا تخصیصیہ کو ایک ہی جملہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اسمیہ نہیں۔ جملہ اسمیہ پر لولا تخصیصیہ نہیں لولا امتناعیہ داخل ہو سکتا ہے۔ حرف توقع، حرف توقع وہ حرف غیر عامل ہے جس کے ذریعے ایسی چیز کی خبر دی جائے جس کے قریب میں واقع ہونے کی مخاطب کو امید ہو، جیسے اس شخص سے کہا جائے جس کو عنقریب ناصر کے آنے کی توقع ہو، کہہ دے قد جاء ناصر۔ حرف توقع صرف قد ہے، یہ فعل ماضی پر داخل ہو یا مضارع پر اس کو لازمی طور پر تحقیق کے معنی میں کر دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے فعل ماضی پر داخل ہو تو اس وقت تحقیق پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر تقریب یعنی ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں کبھی اس میں توقع کے معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے قد قامت الصلاۃ، کیونکہ اذان ہونے کے بعد ہر مسلمان کو نماز کھڑی ہونے کی توقع ہوتی ہے، اور کبھی توقع کے معنی نہیں ہوتے، جیسے قد رکب الامیر، جبکہ مخاطب کو امیر کے سوار ہونے کی توقع نہ ہو، چونکہ یہ ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو حرف تقریب بھی کہتے ہیں۔ کبھی قد فعل ماضی پر داخل ہونے کی صورت میں صرف تحقیق کے لیے آتا ہے، مثلا هل قام زید تو کہا جائے قد قام زید، یہاں قد صرف تحقیق کے لیے ہے۔ وفی المضارع، اگر قد فعل مضارع پر داخل ہو تو اس صورت میں وہ تحقیق پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر تقلیل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس صورت میں اس میں توقع کے معنی نہیں ہوتے، جیسے کہا جاتا ہے ان الکذوب قد یصدق، کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، اور ان الجواد قد یبخل، ان دونوں مثالوں میں قد فعل مضارع پر داخل ہو کر اپنے مدخول کی قلت کو بتا رہا ہے۔ کبھی قد فعل مضارع پر داخل ہونے کی صورت میں صرف تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد یعلم اللہ المعوقین، تحقیق اللہ جانتے ہیں باز رکھنے والوں کو۔ قد اور اس کے فعل کے درمیان میں چاہے خواہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو قسم کے ذریعے فصل کرنا بھی جائز ہے، جیسے قد واللہ احسنت، یہاں قد اور اس کے فعل احسن کے درمیان میں واللہ قسم کے ذریعے فصل کیا گیا ہے۔ اور کبھی قد قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے بعد کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے افدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وقد قدن۔ اس شعر میں قد کے بعد قرینہ پائے جانے کی وجہ سے زالت فعل کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ وقد کان قد زالت ہے۔
قرینہ اس سے پہلے لما تزل فعل ہے جو اس سے حذف پر دلالت کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قد ہمیشہ فعل پر داخل ہوگا، اور اس فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ متصرف ہو، مثبت ہو، عوامل ناصبہ اور جازمہ سین اور سوف سے خالی ہو۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔